السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے قرض ادا کرنے کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ کو پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا، اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی کتنا بھی بڑا سے بڑا قرض ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھتے ہی آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ کو چاروں طرف سے قرضیوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، منہ چھپاتے پھر رہے۔ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کو کوئی منہ لگانا نہیں چاہتا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ سے خود بات کریں گے۔ اللہ کے سامنے رہو، بندوں کے سامنے مت رہو۔ اللہ کے سامنے رہو، اللہ سے دعاؤں میں رویا کرو، سجدوں میں رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ رو۔ جو بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ اسے پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا، ایک جہاز برابر بھی قرض ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ شعبان کا مہینہ ہے، قسمت بدلنے کے لیے دعائیں کیا کرو، نصیب بدلنے کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ آپ جب نمازوں کی پابندی کرو گے، جبھی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ پڑھتے ہی پڑھتے ایسے اسباب بن جائیں گے، آپ کے غیب سے مدد ہو جائے گی۔ قرض داروں کے فون آنے لگیں گے۔ آپ کا قرض کتنا بھی بڑا ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ کو قرض داروں کے فون آئیں گے کہ ہم نے آپ کا قرض معاف کر دیا، جو آپ پہ بنے وہ دے دو۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ کے جو بھی کر سکے، میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں دونوں اس وظیفے کو، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں۔ ایک طرف تنہائی میں کرنا ہے اس وظیفے کو۔ جب آپ ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیں، اس دوران فون کو بھی اپنے الگ رکھ دیں۔ آپ کے پاس فون بھی نہیں رہنا چاہیے، نہ کوئی بات چیت آپ سے کرے اور نہ آپ کسی سے بات چیت کریں گے۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد سے، فجر سے پہلے کر لینا۔ عشاء کی نماز کے بعد سے، فجر سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور جو چاہیں روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو چاہیں ایک دن میں، ایک دن کے عمل ہے یہ، جو آپ کو جیسا آپ کو اچھا لگے ایسا کر سکتے ہیں آپ۔ شعبان کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں نصیب لکھے جاتے ہیں، اچھائی برائی لکھی جاتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی گناہوں سے معافی کر لو، گناہوں کی معافی کر لو، رب کو راضی کر لو۔ میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی تکلیف ہے، وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہو، قرض داروں کے قرض سے پریشان ہو، آپ چاہتے ہو کہ میں گھر سے نکل کر چلا جاؤں یا خودکشی کر لوں، تو خودکشی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔
اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے وظیفے کرو، کلام پاک پڑھو۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک طرف بیٹھ کر آپ کو کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرنی، اس دوران تنہائی میں کرنا ہے یہ وظیفہ۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، ایک مرتبہ درود ابراہیم، اور پھر 11 مرتبہ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 11 مرتبہ۔ آپ کو یا وکیلو پڑھتے ہی آپ کا قرض ایسے ختم ہو جائے گا جسے آپ پہ کبھی قرض تھا ہی نہیں۔ یہ یا وکیل ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کو غیبی سے مدد ہو جائے گی، غیب خزانوں سے مدد ہو جائے گی۔ اللہ آپ کی وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے آپ کو پتہ ہی نہ تھا۔ تو میری مائیں بہنوں، یا وکیلوں کو 11 مرتبہ اور پھر 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 11 بار استغفر اللہ، 11 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ، یہ ہو گئے۔ اور پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر آخر کا جو وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس کو پڑھنے والا کہتا ہے، اس کے پڑھنے کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور آپ پھر اللہ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، یا اللہ میرا ایک قرض ہے، قرض داروں سے پریشان ہوں، یا اللہ تو میرا یہ قرض ادا کروا دے۔ آپ کا پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا وہ ادا ہو جائے گا، آپ کا وہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے پڑھتے ہی آپ ایسی جگہ سے آپ کی غیب سے مدد آئے گی کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے قرض کے لیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، جس نے بھی آج تک کیا ہے انشاءاللہ اس کا قرض ادا ہو گیا، اور اس کے قرض اتنی جلدی ختم ادا ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میرا قرض کب ادا ہو گیا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، اس کا جو بھی مسئلہ ہے قرض کا وہ حل ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ آج کا دور چل رہا ہے، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرائیں۔ باہر سے آئیں تو سلام کر کے آئیں، گھر سے نکلیں تو بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے نکلیں، پیشاب کھڑے ہو کر نہ کریں، بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جائیں، ماں باپ کی بے عزتی نہ کریں، بڑوں کی عزت کریں، جہاں پہ کھانا کھائیں وہاں پہ چپل نہ نکالیں، کھانا دسترخوان پہ کھائیں، ننگے سر کھانا نہ بنائیں،
झाड़ू लगाती हैं जैसे लड़कियां या औरतें, गाने सुनती भी लगाती हैं, तो मेरी माएँ बहनों ऐसा काम ना करो। दीन की राह पे चलो, नबी की सुन्नत पे चलो, सब्र वाली बनो, हया वाली बनो, इज़्ज़त वाली बनो, पर्दे वाली बनो। यूं ना कि नंगे सिर ढक के जाओ, गैर मर्द के सामने मेकअप करके ना आओ। इस्लाम की जो बातें हैं और जो अल्लाह की बातें हैं उन पे अमल करो, सुनकर उन पे अमल करो। जो भी आप वजीफ़ा करो रही हो या कुछ भी कर रही हो, अल्लाह पे भरोसा करके करो, यकीन के साथ करो। आप जो चाहें बिस्मिल्लाह का भी अमल कर रही हो तो उसे यकीन से करो, अल्लाह पे भरोसा करके करो। इंशाअल्लाह आपका वो काम पूरा हो जाएगा। तो जो भी इस्लाम की बातें हैं, जो भी हमारा इस्लाम सिखाता है, उस काम को करो, सदका दो। जब भी आप वजीफ़ा करो तो जो भी आपसे बने सदका निकाल के एक तरफ रख दो, और जब वजीफ़ा करो तो आपका वजीफ़ा ज़रूर बहुत ज़्यादा जल्द कबूल हो जाएंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।